بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک سوال جو کہ موجودہ وقت میں بہت زیادہ گردش کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل بھی ہے۔ اسی حوالے سے ہم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے کیا موقف ہے اسلام پوائنٹ آف ویو سے، شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے، ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو میں اس کے جواب دینے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو اپنے ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اہل سنت و جماعت کا جو مسلک ہے نا، جو عقیدہ ہے، یہ افراط و تفرید سے خالی ہے نہیں، یعنی بہت زیادہ شدت بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر جھکاؤ بھی نہیں ہے، یہ درمیانہ راہ، دین حنیف کہا جاتا ہے کہ درمیانہ راہ۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوگا کہ کسی بھی مسئلے کے اندر وہ اتنا الجھ جا رہے ہیں، یہ اتنے متشدد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ پھر وہ دینی مسئلہ نہیں رہ جاتا، پھر ذاتیات کی طرف کنورٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو بھئی ایک عمل جو مباح ہے، جس کے اگر حسن نیت ہو تو کرنا ثواب ہے، اور اگر نیت میں بگاڑ ہو تو اس کا ثواب نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ مباح مسئلہ ہے، اس میں پھر اتنا زور لگانا کہ یہ کہہ دینا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو یار یہ کس طرف آپ قوم کو لے کے جا رہے ہیں؟ اچھا، اہل سنت و جماعت کے اندر ایک پرانا شروع سے مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ جمعۃ الوداع کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لوگوں میں ایک رجحان ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ایک ذہن سازی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے کئی گھروں کے اندر یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ اس دن چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں کہ جمعۃ الوداع میں بیٹا روزہ رکھ لو۔ اچھا، جو نہ بھی رکھ رہے ہوتا ہے نا، تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو بھائی ایک ثواب کا باب کھلتا ہی ہے نا، ایک ثواب کا دروازہ کھل ہی رہا ہے، آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو ناجائز اور جائز کا جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے، بالخصوص ناجائز کی طرف جو ہم نے جن لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ایک کسی شخص سے بغض، عناد، حسد کی وجہ سے یہ معاملات کرنا، تو یہ بالکل نامناسب عمل ہے۔ ہم نے دین اللہ اور اس کے رسول کے لیے سیکھا ہے، ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم دین کے کسی معاملے کے اندر ذاتیات کو انٹرفیئر کریں، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، ہمیں اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے اس حوالے سے بات ہوئی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مولانا محمد حسن علمی بریلوی علیہ رحمہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جن کا مجموعہ خطبہ علمی ہے، اور بر صغیر ہندوستان پاکستان کے اندر یہ خطبہ بہت زیادہ پڑھا جانے والا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ خطبہ تقریباً مساجد کے ائمہ اسی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جمعے کا خطبہ۔ اس کے اندر آپ نے جب ان کا تعارف پیش کیا نا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب ان کا تعارف پیش کیا، فتاوی رضویہ جلد 8 کے اندر صفحہ نمبر 447 میں آپ کا تعارف پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نہایت سنی صحیح العقیدہ، واضح ناصح اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مداح اور میرے جد امجد کے شاگرد تھے۔ اچھا، انہی نے مولانا محمد حسن علمی علیہ رحمہ نے پورا ایک رمضان مبارک کا ایک خطبہ الوداعی خطبہ سے بنایا، اور اچھا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ الوداع الوداع یا شہر رمضان فتحسروا علی اتمامہ وتاسفوا علی اختتامہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، اس مہینے کے ختم ہونے پر حسرت کرو، افسردہ کرو، اپنے آپ کو جو ہے حسرت کرو، اپنے چہرے کو اگر آپ رونے والے نہیں بن رہے تو کم سے کم رونے جیسا منہ بنا لو۔ اچھا، جب دوسرا معاملہ ہوتا ہے نا، تو یہ حدیث ہمیں یاد آ جاتی ہیں، یہ باتیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں کہ من تشبہ من قوم فمن، کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے اسی سے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر آپ یہ مزے سے کہہ دیں، اچھا یہ ساری چیزیں دل کا فیصلہ ہے، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا۔ کوئی رو رہا ہے، اب وہ ریاکاری کی صورت میں رو رہا ہے، یہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے، یہ حقیقت معنوں میں رو رہا ہے، ہمیں تو صرف ظاہر کو دیکھنا ہے، دل کا تعلق اس کا اور اس کے رب کے ساتھ ہے۔ ہم کسی کے دل کو نکال کے کھنگال نہیں سکتے، دل کو دیکھ کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بھائی ظاہراً وہ رو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رو رہا ہے تو بس رو رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے ایسے مقامات پر کہ اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے جیسا منہ ہی بنا لو، رونے جیسا منہ ہی بنا لو۔ آپ دیکھیں صدر الافاضل سے، فتاوی صدر الافاضل کے اندر آپ سے جب یہ سوال ہوا، اس کے صفحہ نمبر 466 کے اندر کس سے سوال ہو رہا ہے؟ مفتی صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت سے۔ آپ سے جمعۃ الوداع کے حوالے سے سوال ہوا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ یہ ہمارے یہاں رائج ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو آپ فرماتے کہ ان میں کون سا ایسا امر ہے ممنوع کام ہے، کون سا ایسا امر ہے جو ممنوع ہے، یا اس کے اندر کون سا ایسا کام ہے کہ جو ناجائز و حرام ہے؟ بھائی اس کے اندر
جو ہے لوگ بابرکت ایام کو جو غفلت میں گزارتے ہیں اس کے اوپر پچھتاوا کر رہے ہوتے ہیں، اس مبارک مہینے کی رخصتی پر اپنی گزشتہ کوتاہیوں کو یاد کرتے ہوئے روتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں، آئندہ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے نبھانے کی، بہتر سے بہتر رمضان المبارک کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی یہ سب تو بالکل ایک اچھا کام ہے اور آئندہ عمل نیک کا مسمم کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس تذکیر کو تو فقہاء نے سنت قرار دیا اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ سے فتاوی رضویہ میں جب سوال ہوا جمعۃ الوداع کے حوالے سے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ نے بھی یہی فرمایا کہ بھائی اگر اچھی نیت ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے، اچھا کام ہے۔ یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ نے فرمایا کہ جس طرح مبارک مہینے کا آنا، رمضان المبارک کا آنا بابرکت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی برکت کی خوشخبریاں سنائی ہے، تو حضور فرمایا کہ جو چیز برکت ہے نا، جس کا آنا برکت ہے، تو اس کا جانے پہ غم منانا یہ بھی سنت ہے۔ جب آنا، جس طرح سے آپ نے مثال دیتے ارشاد فرمایا، جس طرح سے نکاح جو ہے وہ سنت ہے نا، اور اس کی خوشخبری دینا یہ بھی سنت ہے، تو اسی طرح کہ جب اس کے ٹوٹ جاتا ہے نا تو غم ہے، وہ کیا ہے؟ غم۔ اس کا نکاح ٹوٹ جانا، اس کا غم منانا اور یہ غم کی طرف جانا یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور بزرگوں نے تو علامہ ابن رجب حنبلی نے اور دیگر نے تو الوداع کے حوالے سے کتابیں لکھ دی ہیں، مضمون پورا ایک لکھا ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا اور جو احباب جو ہے دین کو آگے واعظ و نصیحت کے امور پر جو ہے معمور بھی ہیں، ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را لوگوں کے اندر جو ہے انتشار نہ پیدا کریں، لوگوں کے اندر افتراق نہ پیدا کریں، اپنی ذاتی یا کچھ ویورز بڑھانے کے لیے آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، نفرتیں نہ پیدا کریں۔ ایک قوم ایک اچھا عمل کرتے ہوئے اچھا، اس میں کوئی آپ اگر اس طرح سے آپ کریں گے تو پھر آپ کے تو دیگر امور بھی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے اندر بہت سے ایسے امور ہیں جو مباح ہیں، ہم اس پہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی شرعی غیر شرعی کام نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی اس طرح کا کام نہیں ہے، تو بھائی خلاف سنت نہیں ہے، خلاف شریعت نہیں ہے، اچھی نیت ہوگی تو ٹھیک ہوگا، تو پھر سارے کام پہ پانی پھر جائے گا۔ یہ کام اہل سنت و جماعت کا نہیں رہا، یہ روش اہل سنت و جماعت کا کبھی بھی نہیں رہا، یہ غیروں کا رہا ہے۔ متشددانہ روش، متشددانہ سوچ یہ غیروں کا رہا ہے۔ ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ حرام، یہ ناجائز، یہ کفر، یہ وہ۔ خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں، لوگوں کو مسلمان بنائیں، لوگوں کو دین سے باہر نہ نکالیں۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو دین میں داخل کرنا، لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کر لیا ہے کہ لوگوں کو دین میں داخل کرنے کے بجائے جو بیچارہ دین میں آنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب دروازہ بنے تیرے لیے، تو باہر چلے جا۔ تو یہ بالکل میں دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جمعۃ الوداع منانا فرض واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے، لیکن جس انداز میں اس کی تردید کی جا رہی ہے نا، ایسا لگتا ہے لوگوں میں ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے، اور کسی عالم نے، ہمارے اکابر میں سے کسی نے بھی اس طرح سے اس کی تردید نہیں کی اور اس طرح سے کوئی معاملات نہیں۔ اگر بندے کسی بھی بہانے سے، آپ دیکھیں نفل جماعت کے اوپر آپ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار نفل جماعت ہم نے اس لیے جائز ہو گئی اور جماعت کے ساتھ جائز ہوگی، اعلان کے ساتھ جائز ہوگی تاکہ لوگ آ جائیں، دین کی طرف مائل ہو جائیں، عورتوں کی جماعت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو بھائی جب آپ ساری چیزوں پہ آپ کو جب بہتر لگ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور ایک قوم ایک عمل کر رہی ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ الوداعی جمعے میں لوگ ایک محبت کے اور پہلی صف میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ جب اس طرح سے بات کر دیں گے تو پھر کیا فائدہ رہے گا؟ تو خدا را ان چیزوں سے باہر نکلنے کی ہمیں کوشش ہے، اور میں عوام سے یہ بات ہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ فرض واجب نہیں ہے، ہاں آپ بہتر انداز میں آپ کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں اس ایام کو، اللہ اس کی برکت عطا فرمائے۔ حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ اگر یہ سلسلہ ہوتا ہے، کلام پڑھے جاتے ہیں، لوگ رونے والے روتے بھی ہیں، ان کو دیکھ کے بھی رو رہے ہوتے ہیں، رکت طاری ہوتی ہے۔ اب جن لوگوں پہ طاری ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کا ایک کنیکشن اللہ سے جڑتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، ایک اچھا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح سے بھی بندے کو قرب حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔